السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو کرنی ہے پہلے ڈال لیتے ایک نظر ان پر۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی 3 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد۔ کل آرٹیکل 6 کے تحت مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی۔ پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیں گے، ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان۔ عمران خان کے 9 نکات، مہنگائی کا حل یا حکومت کو دھمکی؟ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی، کیا طالبان کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا ہے؟ جی، جنرل پرویز مشرف صاحب کی 3 درخواستیں شامی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئیں اور تینوں مسترد کر دیں بیک جنب شکل۔ ظاہر درخواستیں ایسی ہی ہوں گی جنہیں مسترد ہو جانا چاہیے جی، لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ ان پر بات کی جائے جی، آج ہمارے صدر مملکت ممنون حسین صاحب کی سالگرہ ہے۔ اچھا، 73ویں سالگرہ ماشاءاللہ۔ آج وہ ماشاءاللہ 73 سال کے ہو گئے۔ ٹھیک۔ اور ہماری جو ملکہ ترنم نور جہاں تھی ان کی برسی ہے 13ویں برسی۔ جی بالکل 13ویں۔ تو کچھ ان دونوں کا تذکرہ بھی کر لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ممنون حسین جو ہیں وہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور جوتوں کا کاروبار کرتے تھے ان کے والد۔ ویسے سیاست جو ہے اس میں جوتا چلتا ہے، یہ کاروبار جوتوں کا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں کوئلوں کا کاروبار ہے۔ بالکل، سیاست جو ہے اس میں ایک دوسرے کو کالا کرنے کی مشق خوب کی جاتی ہے۔ اور ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں، تو یہ سیاست کا میخانہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن بہرحال ممنون حسین صدر منتخب ہوئے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرۂ فعال ان کے نام نکلے گا۔ مسلم لیگ کے ایک پرانے کارکن ہیں، بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ اس سے پہلے گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، اور اب صدارت جو ہے اس کا منصب ان کو سونپا گیا۔ تو اس سے پہلے جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں جی، انہوں نے جسٹس رفیق تارڑ صاحب کا نام چنا تھا۔ بالکل۔ تو 2 صدر انہوں نے چنے ہیں اس ملک کے جی، ایک رفیق تارڑ صاحب تھے اور ایک ممنون حسین صاحب ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے، اور یہ ایک بزنس مین ہے، یہ آئی بی ہے جو ہے کراچی کی، جی جی، اس کے گریجویٹ ہیں۔ لیکن ان کے بزنس کے بارے میں تو کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ دہی بڑے کپڑے کا نہیں، وہ تو ایسے ہی ہے نا۔ اچھا، دہی بڑے تو خیر کسی کو پسند ہوں گے، کبھی کھلا دیے ہوں گے اچھا، یا بجوا دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، بس۔ ہاں، باقی تو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہاں پگڑی اچھلتی ہے۔ ٹھیک۔ تو ایک اچھے کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے، اور اس لحاظ سے تو جو ان کی صدارت ہے ٹھیک، وہ ایک نیک فال ہے کہ ایک سیاسی کارکن اس منصب پہ بیٹھا ہے جا کے۔ بالکل۔ اور یعنی جس نے اپنی جماعتی وابستگی جو ہے اور اپنی کمٹمنٹ اپنے نظریے کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس کو عمر بھر نبھایا ہے۔ بالکل۔ تو باقی تو بڑے اختلاف کے پہلو نکل آتے ہیں۔ تو جناب صدر مملکت جو ہیں جی، ان کو ہم ان کی 73ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، آمین، اور وہ 2 ٹرم کے صدر تو کم از کم رہیں ماشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ملکہ ترنم نور جہاں ہے تو ظاہر ہے کہ ملکہ ترنم نے 74 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ٹھیک۔ لیکن اب وہ دل کی مریض ہو چکی تھی جب ان کا انتقال ہوا، تو گانا بھی تھا ان کا، اس میں خلل واقع ہو چکا۔ بالکل۔ لیکن آپ دیکھیے کہ لتا منگیشکر جو ہے وہ 84 سال کی ہو چکی ہیں، اور کیا خوب گاتی ہیں، اب بھی گاتی۔ بالکل۔ تو ملکہ ترنم سے
میری ملاقات صرف ایک ہی ہوئی. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھنا سنا تو ان کو بہت، اور اب بھی شوق ہے مجھے بہت ان کو، اور دیکھا بھی ان کو. ایک بار تو ہم مولانا کوثر نیازی کے ساتھ چائے پی رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے. وہ شاہجہان کانٹیننٹل ہوتا تھا ایک، اب تو ختم ہو گیا. اس میں مادام نور جہاں جو ہے وہاں آئیں. وہ مذہبی امور کے وزیر تھے شاید، وہ بھی تھے، اور ان سے انہوں نے شاید عمرے یا حج کی کوئی اجازت لینی تھی، کوئی اس طرح کی کوئی بات. اچھا، تو چند منٹ ٹھہر کے وہاں سے چلی گئی. وہ اٹھ کے ان کے پاس گیا، وہاں سے رکھتے. یہ جب قیام پاکستان کو 50 سال ہوئے 1997 میں 97 میں، تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم. بالکل. اور وہ تقریبات جو منانے کے لیے یوم آزادی کی 50 سال کی تقریبات، گولڈن جوبلی تقریبات، ایک کمیٹی قائم ہوئی تھی، قومی کمیٹی. اچھا. جس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، اور میں بھی ایک ان میں چھوٹا سا آدمی موجود تھا. تو ہمارے مشاہد حسین صاحب سے جو ہیں، وہ اس وقت کلچر کے منسٹر تھے. ان کی پہلے تو انہوں نے اس کی چیئرمینی کی، ٹھیک ہے، سپرد ہوئی. پھر اشفاق احمد خان صاحب بھی چیئرمین ہوئے، پھر شیخ رشید صاحب بھی ہوئے. یہ ایک الگ کہانی. تو وہ تقریبات منانے کے لیے جو کمیٹی قائم کی گئی، اس میں مجید نظامی صاحب، ڈاکٹر نسیم حسن شاہ، جسٹس جاوید اقبال، اور بہت سے دوسرے لوگ شامل تھے. اس میں نے تجویز پیش کی کہ ہمیں کلام اقبال جتنا ممکن ہو مادام نور جہاں سے گواہ لینے چاہیے. اچھا. جب میں نے تجویز پیش کی، اس میں بحث ہوئی اور یونانیمسلی پاس ہو گئی. ٹھیک ہے، بہت اچھی تجویز ہے. اور پھر اس میں جسٹس جاوید اقبال اور دوسرے ہمارے کئی دوست جو تھے، ان کو سخت پچھتاوا لاحق ہوا. وہ کیوں؟ کہ یہ کام پہلے کیوں نہ کیا گیا. ٹھیک. اگر پہلے سوچ لیتے تو پوری کلیات جو تھی کم و بیش ملکہ ترنم گا چکی ہوتی. جی. اور اب تو ان کی صحت کے بارے میں بھی خبریں ایسی تھی، پتہ نہیں گا سکیں گی نہیں گا سکیں گی. تو ہم ان کے پاس گئے، ٹھیک، مشاہد حسین صاحب کے ساتھ مل کر. جاوید اقبال صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، کچھ اور دوست بھی تھے. ان سے یہ درخواست کی، تو ایک خاصی تفصیلی گفتگو ان سے ہوئی، مفصل گفتگو ہوئی. انہیں بڑے ذوق و شوق سے ہماری دعوت کو قبول کیا. اچھا. اور بڑا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ میں بالکل گاؤں گی. ذرا گلا تھوڑا سا میری بیماری جو ہے نکل جائے تو میں اس میں گاؤں گی، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا ٹھیک تو اس کو شروع کروں گی. تو وہ لیکن یہ ہے کہ پھر اس کی نوبت نہیں آ سکی، اور وہ اجازت نہیں دی. اور 2000 میں تو بالکل ان کا گلا جو ساتھ نہیں دے رہا تھا ان کا، ٹھیک، پھر وہ رخصت ہو گئی اس دنیا سے. اور کراچی میں آخری سانس تھے ان کے، بالکل وہیں دفن ہوئی. قصور میں پیدا ہوئی، لاہور میں ساری عمر رہی، اور کراچی میں سپرد خاک ہوئی. شاہ صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب، اس وقت بھی جو ترکی کے وزیر اعظم ہیں رجب طیب اردگان، پاکستان ترکی بزنس جو فورم ہے اس سے خطاب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے شکر گزار ہیں، بھائی بھائی ہیں ہم پاکستان اور ترکی. نہیں، طیب اردگان جو ہیں اب جی پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے کہ ان کی تو حیثیت ہے کب عالم اسلام کے ایک ممتاز لیڈر کی ہو گئی ہے. کوئی دوسرا شخص جو ہے ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا. یعنی لوگ، عام آدمی کے جو جذبات ہیں وہ ان کی ترجمانی بھی کرتے ہیں، ٹھیک، اور جو بین الاقوامی معاملات کی نزاکتیں ہیں ان کو بھی ملوث خاطر رکھتے ہیں. بالکل. یعنی وہ جذبات ان کے ویسے نہیں ہیں، ٹھیک، جیسے ہمارے ہیں کہ ہر اندھے ہو کے بالکل آنکھیں بند کر لی، آنکھیں کھول کر جذبات میں مبتلا ہوتے ہیں. بالکل. تو اب تو ان کو 10 سال ہو گئے ترکی میں صدر، یعنی پرائم منسٹر بنے. 2003 میں بنے تھے وہ وزیر اعظم، اور اب ان 10 سال میں ترکی کہاں سے کہاں پہنچی ہے. بالکل. اور ترکی کے اس وقت میرا خیال جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں 146 ارب ڈالر کے قریب ہیں. اور ترکی کی اکانومی جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یورپی یونین جو ہے اس کے اندر شامل ممالک جو ہیں اکثر ممالک سے بہت آگے. بالکل. ان کا گروتھ ریٹ جو ہے
وہ اس نے 8%, 9% کو بھی ٹچ کیا ہے. اور اس وقت بھی یورپ کے مقابلے میں ترکی جو ہے بہت مضبوط سمجھا جاتا ہے. اور میں وہاں گیا تھا ترکی، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم ترقی جو ہے نا، ترقی چاہتے ہیں چین کی طرح، ٹھیک، تیزی سے، اور قدریں چاہتے ہیں، اخلاقیات چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں جو ہماری ہیں روایتی طور پر. اچھا، اسلامی اقدار ہو، اسلامی اخلاق ہو، اور ترقی چین کی طرح ہو. تو یہ بیلنس رکھ پائے ہیں وہ 10 سالوں میں؟ نہیں رکھا ہے انہوں نے. اچھا، رکھا جی. اور اب ان کو چیلنج درپیش ہے کہ 3 ٹرم کے بعد طیب اردوان جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ٹھیک. اور تیسری ٹرم ان کی مکمل ہو جائے گی. جو پہلی ٹرم تھی اس وقت جب وہ ان کی حکومت قائم ہوئی، پارٹی جیتی، تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے تھے وہ. اچھا، اس لیے پہلے عبداللہ گل وزیر اعظم بنے، پھر وہ قانون نیا بنا اور پرانے قانون کو ختم کیا، پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ضمنی انتخابات میں. انہوں نے ایک تقریر میں انتخابی مہم میں کوئی اس طرح کی بات کہہ دی تھی، ایک نظم پڑھ دی تھی کہ مسجدیں جو ہیں وہ یہ مسجدیں ہمارے قلعے ہیں، اور یہ جو گنبد ہیں وہ ہمارے پتہ نہیں ہیلمٹ ہیں، اور اس طرح کی بڑی ایک مسجدوں کو ایک اسلامی جذبے کا. تو اس پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو سزا بھی ہو گئی، قید کی 8 مہینے قید کی سزا ہوئی تھی میرا خیال. اچھا، تو تھوڑی کاٹی انہوں نے، پھر رہائی ہو گئی، لیکن ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے وہ. اب کہ مذہب کا نام لیا ہے انہوں نے سیاست میں. تو وہ ڈسکوالیفائی، جب ان کی حکومت برسر اقتدار آئی، قانون بدلا، پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی. اس کے بعد یہ جناب ضمنی انتخاب میں حصہ لے کر وزیر اعظم بنے. اب تیسری ٹرم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، چوتھی ٹرم کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اچھا، تو اب یہ ان کا ارادہ ہے دستور کو تبدیل کرنے کا. نیا دستور آئے اور جس میں صدر کے اختیارات زیادہ ہوں تو یہ صدر بن جائے. اچھا، یعنی ایک قسم کا صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں ترکی میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ترکی کا جو نیا دستور ہے وہ 2023 میں ترکی کو ایک 10 بڑی اکانومیز میں سے ترکی کی اکانومی ہو جائے گی. تو ان کا جو ویژن اس وقت ہے وہ 2023 کا ہے. 10 سال آئندہ کیسے ہوں گے ترکی کے، جی. اور جو ان کے 10 سال ہے اس کی وہ شہادت دے رہے ہیں. ٹھیک. دیکھیے ایک آپ کو میں بتاؤں، ایک بالکل کوسٹ گارڈ جو تھے ان کے بیٹے تھے. واہ. ان کے بیٹے. اور انہوں نے جو استنبول میں پہلے کسی دوسری جگہ کسی قوم مدافعات میں پیدا ہوئے تھے، پھر ان کے والد جو ہے استنبول آ گئے. تو استنبول میں انہوں نے جب تعلیم حاصل کی ہے تو تعلیم کے بعد اپنے کوئی اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ اپنا یہ سوڈا واٹر اور یہ برگر بیچا کرتے تھے. ٹھیک. اور وہاں سے ترقی کی اور کہاں سے کہاں پہنچے. تو شامی صاحب ان کے جو وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ جو قربت ہے وہ ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے جس کی طرف آپ سے یہ ہے کہ یہ قربت صدیوں کی ہے، آج کی نہیں ہے. اچھا، یہ 2 افراد کے درمیان ترکی کی اور ہماری قربت جو ہے وہ تاریخ کے صفحات پہ درج ہے. ٹھیک. یہ تحریک خلافت شروع ہوتی. اچھا. اور ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں. ٹھیک. کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ یہ تعلقات سب بحری کا شکار ہو. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی کنان ایورن پریزیڈنٹ تھے اور بہت قریبی تعلقات تھے. اچھا. اب یہاں سے کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب خاص طور پر وہ ایک بڑی تیز رفتار ترقی چاہتے ہیں اپنے صوبے کی، تو انہوں نے ترکی کے ساتھ ایک اشتراک عمل کو آگے بڑھایا ہے. اور یہاں میٹرو بس کا منصوبہ بھی ترکی کی معاونت سے تکمیل کو پہنچا ہے، اور دوسرے کئی پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، کیونکہ ترکی اب ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگا ہے. اور پاکستان جو ہے، ایک زمانہ تھا کہ پاکستان اپنے ہم اثروں سے کہیں آگے تھا. اچھا. ایران سے بھی ترکی کے مقابلے میں بھی تیز رفتار ترقی کر رہا ہے. لیکن پھر یہاں سے سیاست جو تھی ہماری وبال ہو گئی، اور جو مسائل ہمارے پیدا ہوئے اور جو کچھ ہمارے اوپر آفتیں ٹوٹی تو ہم کہیں پیچھے رہ گئے. اب ترکی جو ہے اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور سکل بھی ہے. ٹھیک. اور اس کے پاس نو ہاؤ بھی ہے.
وہ ہمیں مینجمنٹ میں بھی معاونت کر سکتا ہے اور منصوبہ سازی میں بھی معاونت کر سکتا ہے. اور اس وقت ترکی جو ہے اس کی کمپنیاں مختلف ملکوں میں یہ کارخانے یعنی انفراسٹرکچر کی تعمیر میں، بجلی پیدا کرنے میں، کیمیکلز میں، فارماسیوٹیکلز میں بے شمار یعنی ان کے کاروبار اس کام کر رہی ہیں اور جگہ جگہ ترکی کی کمپنیاں قائم ہیں. تو طیب اردوان جو ہیں ان کے ساتھ ابھی ان کی 59 سال کی عمر ہے جی، اور نواز شریف صاحب 64 سال کے ہونے والے ہیں. تو ابھی نسبتاً جوان ہیں اور جذبہ بھی ہے، لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب اگرچہ کہ اب کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن وہ اس پر عبور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں ان کو عبور کرنے کی. تو اب یہ جو ہمارے بعض دوست کہتے ہیں یہ ترکی جو ہے اس کا تو پنجاب سے خصوصی تعلق قائم ہو رہا ہے، تو میں ہنس پڑتا ہوں. بھائی اگر کوئی کام کرے گا تو اس سے تعلق قائم ہوگا نا. اب سندھ میں اور بلوچستان میں اور ہمارے خیبر پیکے میں بھی آپ منصوبے بنائیں اور ترکی کو آپ معاونت ان کی حاصل کر لیں. لیکن وہ وفاقی حکومت بھی جب اپنی ہی جماعت کی ہو تو تب تو پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلے تو وفاقی حکومت سندھ کی تھی، یعنی یہ پیپلز پارٹی کی تھی، سندھ میں بھی ان کی حکومت تھی. جو جاپان کی معاونت سے بننے والا سرکلر ریلوے کا منصوبہ ہے اس کی منظوری نہیں ہو پائی مکمل طریقے سے، شروع نہیں ہو پایا. تو کام بھی کرنے پڑتے ہیں. اور ابھی تو وفاقی حکومت جو ہے کسی صوبے کے راستے میں روڑے نہیں اٹکا رہی. ہر صوبہ جو ہے اس کو آگے بڑھنے کا حق حاصل ہے بشرطے کہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے. تو آج آپ زہرانے میں بھی تھے؟ زہرانے میں تھے جناب، ابھی بتاتے ہیں. اب تو پھر پہلے بریک لے لیتے ہیں جو ہمارے اوپر کیا بیتی. اچھا بریک لے لیتے ہیں اور پھر آگے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو شام صاحب آپ بتا رہے تھے زہرانے میں گئے. وہ زہرانہ جناب شہباز شریف صاحب نے زہرانہ دیا ہوا تھا ان کو. اچھا، وہ زہرانہ تھا جناب ایچسن کالج میں. ٹھیک. پہلی دفعہ میری زندگی میں وہاں زہرانہ دیا گیا. چھٹیاں ہیں نا، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، بڑے ماشاءاللہ بارونق. تو اور عشائیہ پرائم منسٹر کی طرف سے، نواز شریف صاحب کی طرف سے حضوری باغ میں. ٹھیک. اب وہ تو وہاں تو جا نہیں سکتے تھے، وہاں بھی 5 بجے انویٹیشن تھا کہ 5 بجے آ جائیے. آپ آتے ہیں اور 4 گھنٹے پھر بیٹھے رہیے. اور یہ جو زہرانے کی دعوت تھی وہ 12:10 کی تھی. اچھا. تو میں یہ سمجھا کہ بھاگم بھاگ پہنچا کہ بھئی یہ 12:10 کا مطلب یہ ہے کہ 12:30 بجے زہرانہ شروع ہو جائے. بالکل. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں تو ابھی جناب کرسیاں لگ رہی تھیں اور کھانا جناب وہ صاف کر کوئلے دہکا رہے تھے. آگے پہنچے تو ایک کلچرل ولیج تھا جس میں مختلف صوبوں کے جو ہینڈی کرافٹ تھے ان کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اور معلوم ہوا کہ جناب جب وزیر اعظم یہاں آئیں گے پہلے اس کا معائنہ کریں گے. اچھا. اور اس کے بعد وہ کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے. چلیے بیٹھ گئے انتظار کرتے ہوئے. کچھ دوسرے دوست بھی آئے ہوئے تھے، سہیل وڈاج صاحب تھے، افتخار صاحب تھے، نجم ولی خان صاحب تھے. تو یہ سارے لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہے. کچھ ایک آدھ کو منسٹر بھی تھا جیسے ہمارے تنویر رانا صاحب، رانا تنویر، اور یہ ہمارے جو ہیں خرم دستگیر اور کچھ رانا مقبول. ٹھیک. تو اس طرح کے رانوں کی حکومت تھی. تو بیٹھ گئے، اب انتظار کرنے لگے. اور تھوڑی دیر میں کچھ غلغلہ بلند ہوا. سوچا کہ بھئی وزیر اعظم یہاں سے ادھر آ جائیں گے. بیٹھے رہے 1:30 بج گیا، 1:45 بج گئے. معلوم ہوا کہ جناب وزیر اعظم تو چلے بھی جائے آ کے. اچھا. تو آپ وہی کلچرل انہوں نے وہ ولیج دیکھا اور اس کے بعد روانہ کرنے لگے. جی اب تو انہیں تو کھانا کھانا جاتی عمرہ میں جا کے. اور ان کے جو وفد کے دوسرے ارکان تھے ان میں سے کئی کوئی وزیر تھے صنعت کے، ٹرانسپورٹ کے، اور دوسرے لوگ وہ وہاں کھانا کھانے بیٹھ گئے. اور گورنر صاحب جو تھے سرور صاحب وہ ان کی میزبانی کر رہے تھے وہاں. ٹھیک. اور ان کے ساتھ کھانا کھا کے ہم کچھ 3 گھنٹے کی مشقت کے بعد گھر واپس آ گئے. اتنا عجیب و غریب پروگرام. ہاں جی. اب آپ دیکھیے کارڈ چھپایا ہے کہ زہرانہ ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے وزیر اعظم ترکی کے اعزاز میں. اور ہوا یہاں وہاں یہ. اور وہ کھانے کا پروگرام جاتی عمرہ میں چلا گیا وزیر اعظم. کہتے ہیں دس از وے آف پاکستان اسٹائل ہے مہمان نوازی کا. اب اس کے بعد رات کے کھانے کا 5 بجے پہنچ جائیے.
तो भाई 5 बजे तो हम अपना प्रोग्राम करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? और अभी खुद भी वो एक होटल में है जहां पे वो फोरम चल रहा है। अब मतलब ये है कि जाइए खाना खाने तो 4 घंटे बैठिए। तो महाराज देखिए, तुर्की एक वो ऐसा मुल्क है, तुर्की और चीन, चीन में आप जाएं तो पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है, ठीक, तुर्की में जाएं तो बहुत मोहब्बत है, ठीक। कि तुर्की और चीन दोनों पाकिस्तान के यानी आप समझे मतवाले हैं, बिल्कुल। और आप जाएं अवाम में पता चलता है आपको कि पाकिस्तान जो है वो आपको मालूम होता है कि हम भी कोई एक ऐसा मुल्क है जिसका नोटिस किया जाए, ठीक है, जिसकी कोई इज्जत करता है, जिसकी कोई इज्जत है। इज्जत करने वाले तो बहुत हैं, उनकी अपनी इज्जत नहीं, ठीक। आप इतने पता नहीं, आप जलते जलते मीडिया पर्सन बन जाते हैं। साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने 3 दरखास्तें दी और तीनों दरखास्तें जो हैं उनकी मुस्तरद हो गई। पहली दरखास्त उन्होंने कहा कि खसूसी अदालत खत्म कर दी जाए, बिल्कुल, मुझे मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जाए, हाँ। आर्मी मेरे ऊपर मुकदमा चलाए, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि ये जो कोर्ट बनी है खुसूसी, ये ठीक नहीं बनी, ये अदालत जो है, क्योंकि इसमें जो जज है और इसके जो प्रोसिक्यूटर है जी, ये तो मेरे जन्म जन्म के दुश्मन है, क्योंकि जो इसके सदर हैं जी खसूसी अदालत के, उन्होंने भी पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाया था, बिल्कुल। और फिर जो प्रोसिक्यूटर हैं, हाँ, जनाब हमारे अकरम शेख साहब, हाँ, वो तो दहाड़ते पाए जाते हैं हर वक्त, आपको मालूम है। और तीसरा क्या है? और तीसरा ये था कि जो अदालत बनाने का तरीकाकार था वो भी ठीक नहीं है, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं बना सकता, तरीकाकार गलत था, बिल्कुल, सदर को बनानी चाहिए। वो तो पहले तो कहते कि चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया, हाँ, ये भी उसमें एक इफ्तिखार चौधरी, बिल्कुल, ये भी उनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि उन बेचारों ने पहली दफा जिंदगी में कुछ किया है बगैर और कुछ किए बगैर वो कागजात आगे भेज दिए और फिर आगे जो कागजात नीचे से आए वो ऊपर भेज दिए, हाँ। तो बहरहाल तीनों दरखास्तें उनकी मुस्तरद हो गई जी। बस हम क्या कर सकते हैं? शाम साहब, मैंने आज रांझा साहब से पूछा, खालिद रांझा साहब भी इसमें से वकील थे, तो उनसे पूछा, वो कह रहे थे कि हम शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए, ये इस तरह के नुक्ते उठाते रहेंगे जी। और भी तो इनको कुछ वकील ऐसे थे जो लंदन में, जिन्होंने यूएनओ से, सऊदी अरब से और बरतानिया से, अमेरिका से कहा कि जनाब बचाया जाए मुशर्रफ को, तो मौत के घाट उतारने की तैयारियां हो रही। बिल्कुल। अब अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई कि वो वकील जो थे वो मुशर्रफ साहब के बाकायदा हदायत याफ्ता थे या अपने तौर पर उन्होंने ये काम कर लिया। अगर जब तरदीद नहीं हुई, वैसे जी परवेज मुशर्रफ साहब ने तरदीद भी नहीं की जी, तो तरदीद नहीं की तो तस्दीक समझ लीजिए। बैरिस्टर सैफ साहब तो बता रहे थे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब जी, बैरिस्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अब हर चीज ड्रॉप हो रही है, उनकी हर चीज ड्रॉप हो रही है। बैरिस्टर साहब की लाइन भी ड्रॉप हो गई जी, जैसे उनकी दरखास्तें ड्रॉप हो गई। अब देखें कल पेशी है, कल पेशी है या नहीं? अब ये नुक्ते तो वकील उठाते रहेंगे, बहस होती रहेगी उनका, और ये मुकदमा इसी तरह चलता है। वैसे हम सब लॉन्ग ड्रॉन मुकदमा लग रहा है आपको? अब ये वकीलों की कोशिश तो होगी कि लंबा खींचे, ठीक है। अब देखिए इनमें और अदालत में और प्रोसिक्यूटर में जंग है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या करते हैं, अदालत किस तरह बिहेव करती है, और फिर ये सारा जो ट्रायल है ना जी, ये सब ऑन ट्रायल होंगे, कल से अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। इस पर जरा तफसील से बात करेंगे मुकदमे पर, लेकिन आप मेरा आगे चलिए। शाम साहब, इमरान खान साहब ने 9 निकात कल लाहौर में पेश कर दिए। नहीं, इमरान खान साहब के तो मुकदमा भी तो कायम हुआ है ना जी, उनके ऊपर मुकदमा भी कायम होने के बाद उनके 144 की खिलाफवर्जी का उनके समेत 2000 लोगों पे 2000 लोगों जी, तो वो जिसको चाहेंगे उसमें पकड़ लेंगे वक्त जरूरत जब को मौका मिला, हाँ। या नहीं पकड़ेंगे। ये एक जमाने में दफा 144 जो थी बड़ी खौफनाक चीज हुआ करती थी। अच्छा। और वकील जब वकील जब ये जुलूस निकालते थे ना जी, तो वो दरमियान, क्योंकि इसके अंदर 4 फुट का फासला है शायद, ठीक, तो 4 फुट का फासला बरकरार रखा जाएगा, उसके फासले पे आप खड़े होंगे। अच्छा। तो अब उसको वकील ये मेरा ख्याल 4 फुट ही है, अगर मेरा हाथ गलती नहीं कर, तो वकील ये करते थे कि दफा 144 जब लग जाती थी तो जुलूस निकालते थे अयूब खां के दौर में, उसके बाद में भुट्टो साहब के दौर में, तो दोनों वकीलों के दरमियान 4 फुट का फासला होता था। अच्छा। यानी कतार बनती थी ना, 4-4 फुट के फासले पर खड़े होते थे लोग और एक मार्च करते थे और प्रोटेस्ट करते थे। ठीक। और ये लेकिन अब तो माशाल्लाह दफा 144 को कौन खातर में लाता है, लेकिन उस पर मुकदमे दर्ज करने का तो इमरान खान साहब तो दुहाई देते
گورنمنٹ تو دعائی دیتی رہ گئی. عمران خان صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا. انہوں نے اپنی ریلی کی اور خوب دھوم دھام سے کی. جی شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ 144 کے 144 کا مسئلہ یہ ہے کہ سجاد میر صاحب کا مجھے فون آیا کہ جناب یہ 4 افراد کی ٹولیاں ہوتی تھیں اور فاروق انصاری صاحب وہ بھی وکیل ہیں, ان کا بھی بولا کہ 4 افراد کی ٹولی ہوتی تھی. 4 افراد سے زیادہ کا اجتماع نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک. مگر میاں عامر محمود صاحب تو ان کو خود ناظم رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ابھی کہ دفعہ 144 وہ دفعہ ہے جس کے تحت کوئی بھی حکم جاری کر سکتے ہیں آپ. اچھا. جو قانون میں موجود نہ ہو. ٹھیک. مثلا ڈبل سواری پر پابندی لگ سکتی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 کی ٹولیاں جو ہیں اس سے زیادہ 4 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ جلوس نہیں نکل سکتا, اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلسہ نہیں کیا جا سکتا. تو دفعہ 144 ایک ایسا اختیار ہے جو انتظامیہ کے ہاتھ میں کہ اس سے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتی ہے اور کوئی اقدام کر سکتی ہے اپنے یعنی امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ توڑ دیا ہے ہمارے عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب نے اس کو توڑ دیا ہے. اب کئی ہزاروں افراد نے توڑا ہے. بالکل. تو اگر تو حکومت کو ویسے چاہیے تھا کہ دفعہ 144 ہٹا لیتی جی اس جلسے سے, تاکہ قانون نہ ٹوٹتا. اچھا شمس صاحب جو 9 نکات کی بات کر رہے ہیں, اب 9 نکات تو میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. جی اب فرمائیے. ملک میں امن و امان کا قیام ناگزیر ہے. کل جماعتی کانفرنس کے اعلامیہ کی روشنی میں معاملات آگے بڑھائے جائیں. تو انہیں میں تو روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کرو, طالبان کہتے ہیں نہیں کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں یعنی پیسے والے جو سیاستدان ہیں ان کے بیرونی بینکوں سے دولت واپس لائیں. بالکل. بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے. یہ بھی نقطہ یہ بھی ہے. ٹیکس نظام میں اصلاحات کی جائے اور 30 لاکھ ٹیکس نہ دہندگان جو ہیں ان کو ٹیکس نٹ میں لایا جائے. جن کو کہتے ہیں نا, جو نادرا نے بتایا کہ ٹریول کرتے ہیں, یہ خرچے کرتے ہیں, اور 30 لاکھ افراد ہیں. جی. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ فوری طور پر ان 30 لاکھ افراد پر ٹیکس لگا دیا جائے. تو 300 ارب روپیہ اکٹھا ہو جائے گا, اور اس کی وجہ سے پھر ان کو خیال ہے بجلی سستی ہو جائے گی, اور یہ جو نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حالانکہ یہ 300 ارب روپیہ جو ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا. اگر اکٹھا بھی ہو جائے تو اس سے داڑھ گیلی نہیں ہوگی. لیکن شام صاحب نوٹ کا چھاپنا روکنا چاہیے نا, کم از کم قوت خرید میں تو اضافہ ہونا عام آدمی. یہ بات نہیں, آپ تو ماہر معاشیات ہیں. آپ پہلے یہ نقطے سن لیں آپ. جی. پھر مختلف قسم کے مافیاز اور مفاداتی گروہوں کو توڑا جائے. شاہانہ انداز زندگی اور پرتعیش اخراجات کو ترک کیا جائے. سادگی کو شعار بنایا جائے. بجلی تیل کی قیمتیں کم کی جائے. بجلی چوری کا تدارک کیا جائے. سستی بجلی کی فراہمی بلا تعطل یقینی بنائی جائے. ملک کو قرضوں کے جال سے نکالا جائے اور عالمی مالیاتی اداروں کے چنگل سے چھڑانے کی منصوبہ بندی کی جائے, اور نوٹ چھاپنے کا سلسلہ ترک کیا جائے. یہ جناب ان کا پورا منشور ہے عمران خان صاحب کا. اگر یہ منشور ہی نافذ کرنا تھا تو پھر ان کو جناب وہ خود ہی آگے کر دینا چاہیے نافذ. اگر یہ منشور جو ہے ان کا جی یہ مسلم لیگ نون نے نافذ کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بہرحال جو کچھ ان میں ہو سکتا ہے اس پہ ضرور عمل ہونا چاہیے, اور موجودہ حکومت کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. اب یہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے, لیکن گیپ اتنا بڑا ہے کہ آپ سرخی پاؤڈر لگا کے کام نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے. آپ بھی فرمائے تھے نوٹ نہیں چھپنے چاہیے, اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. کیسے اکٹھا کرتے؟ 300 ارب. ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہو سکتا. نوٹ جو ہے یہ دیکھیے, جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے وہ ایک بری چیز ہے, لیکن بعض اوقات اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتی. یہ کوئی بالکل بری چیز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس لیے جب اخراجات کرتے ہیں اور گاڑی کو آگے چلاتے ہیں تو جنریٹ بھی ہوتی ہے نا اس سے دولت. بالکل. تو جس سے ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے افراط زر بھی پیدا ہوتا ہے اور اکانومی کو ایک سہارا بھی مل جاتا ہے کہ وہ آگے چلتی ہے. ٹھیک. تو اب یہ میں نہیں کہتا کہ یہ لازماً یہ کام کریں گے, اس کے بغیر چلیں. یہ ٹیکس لگائیں گے آپ, یا بیرونی ملک سے امداد لیں, اور یا آپ اپنے اخراجات کم کر لیں.
कितने कम कर लें, इतने कम नहीं हो सकेंगे। कम से कम एक बजट की हदूद में तो ये सारा कुछ नहीं हो सकता। जो 9 नुकात हैं इन पर अमल 1 साल में नहीं हो सकता, बतदरीज हो सकता। हाँ, इनके बुनियाद रखी जा सकती है जी अमल करने की। ठीक है। अच्छा शामिल साहब, अब वो अपने यही निकात लेके कह रहे हैं मैं कराची सिंध भी जाऊंगा, रावलपिंडी भी जाऊंगा। ये वो एक सियासतदान है, एक सियासी पार्टी के लीडर है, उनको हक हासिल है अपनी सियासत करने का, रैलीज निकालने का, निकालेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात आगे आ रहे हैं, अपनी ताकत का एक मुजाहरा करेंगे। ये जरूरत है सियासतदानों की। हमारी मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, वो भी इसी तरह जलसे जुलूस करती थी और बड़ी तूफानी तकरीरें होती थी। ठीक है। और हमारी बात तो सुनी नहीं जाती थी सर। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि गवर्नमेंट को कोई डिस्टेबलाइज करना मकसूद है? गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज इस तरह तो नहीं हो जाएगी ना। ठीक। यानी गवर्नमेंट, ये जो आप रैली हुई ना, इससे क्या हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई? नहीं, इस तरह तो था हम लोग पार्टी में। नहीं, इस तरह तो आप ये होगा कि अगर आपको पहले ही वहम से आप कर रहे हो, मुस्तरब हो, तो और बात है। वरना तो वो लोग आए, जलसा किया, जुलूस निकाला, घर चले गए। तो वो क्या राजा रसूलुल्लाह खां शेर पढ़ा करते थे कि कोई महमल नशीं गुबारे कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। कोई महमल नशीं क्यों शाद या नाशाद होता है। वाह। गुबारे कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। भाई अपना किराया खर्च करके आए, अपने कारकुनों को बुलाया, अपने हामियों को बुलाया, यहां इकट्ठे हुए, तकरीरें की, अपने जज्बात का इजहार किया, उनमें एक नई तवानाई भरी और अपने अपने घर वापस चले गए। ठीक। शामिल, शुमाली वजीरिस्तान, वहां पे क्या हो रहा है? शुमाली वजीरिस्तान में जनाब, एक तो देखिए नमाज पढ़ रहे थे हमारे फौजी, उन पर हमला हुआ और उसके बाद जवाबी हमला हुआ, फिर जवाबी कार्रवाई की फौजियों ने। अब वो जो जवाबी कार्रवाई है ना, उसके बारे में बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी सवाल उठाए हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिल्ली से फोन किया नवाज शरीफ साहब को कि इसको रोका जाए। और उन्होंने आज तो एक फिगर भी दिया 65 लोगों का। अच्छा, ये देखिए बात असल में ये है कि अगर आप फिर जुलूस भी छोटा मोटा एक निकला है पेशावर में। पहली बात यह है कि फोर्सेस पर हमला किसने किया, ठीक है, और जब उसका जवाब दिया जाएगा और फिर गोलाबारी होगी तो कुछ बेगुनाह जो है वो भी नजर हो सकते हैं उसके। ठीक है जी। असल बात यह है कि हमारे जो तालिबान हैं उनको रोका जाए, वो रुके इस बात से। ठीक। अब वो बार बार कहते, बबांगे दौल कहते हैं हम कार्रवाई नहीं रोकेंगे, हम हमले नहीं रोकेंगे, हमारे हमले जारी रहेंगे। और फिर वो हमला उन्होंने किया भी है। जब हमला होगा तो फिर उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये हमारी फौज जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह से या इमरान खान साहब की तरह से नहीं रिएक्ट कर सकती। यानी फिर मुज़ाकरात की बात, मुज़ाकरात, अच्छा आपको कोई जूता मार रहा हो, वो गोली चला रहा हो, बम से हमला कर रहा हो और आप कहें मुज़ाकरात करने प्लीज हमसे, ऐसा नहीं होता दुनिया में। इनको चाहिए कि अपने तालिबान को भी इस बात का कायल करें। और हम भी उनसे गुजारिश करते हैं, मुल्ला फजलुल्लाह साहब माशाअल्लाह, हमारे मुल्ला फजलुल्लाह साहब चेयर चलाते रहे हैं, लिफ्ट चलाते रहे हैं, तो भाई जरा गौर करें, ये लोगों को, बच्चों को इस तरह नहीं मरवाया करते। शम्स साहब, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो गया और हम सवालात भी नहीं ले सके आज। फिर भी हालांकि सवालात बाकी है अभी, आज बहुत से लोगों से हमने वादा भी किया था, सेगमेंट बाकी है जी नहीं, लेकिन आज वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया और सवालात जो है कल हम कोशिश करेंगे कुछ ज्यादा वक्त सवालात के लिए मुख्तस करें। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।